أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام قرآن مجید میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ کے ہاں یہ بہت ہی بہترین لوگ ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی بھی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے اوپر جو ہے وہ ناراضگی رکھے۔ اگر وہ ناراضگی رکھے گا اس میں پھر اپنے اعمال جو کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچے کہ میرے اعمال کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنوں نے ہی کیا کیا تکالیف پہنچائی، کیا کیا مصائب کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا، وہ جڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے اندر جاتے ہوئے آپ کی پیٹھ مبارک پر رکھی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے طائف کا رخ کیا کہ وہاں پر وعظ و نصیحت کے لیے جائیں، تبلیغ کے لیے جائیں، وہاں بھی توحید کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا آواز بلند کریں، تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کے سامنے یہ دعوت رکھتے ہیں۔ ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ کسی نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، کوئی کہتا ہے جی ہم آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ گنڈوں کو لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں۔ جب نکلتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آ جاتے ہیں، اگر حکم ہو، آرڈر ہو، اس پوری کی پوری بستی طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے قہار بن کے نہیں آیا، میں ان کے لیے ایسی بد دعا کرنے والا بن کے نہیں آیا، میں ان کے لیے دعا کرنے والا بن کے آیا ہوں کہ اللہ یہ نہیں جانتے، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اللہ تو ان کو راہ راست پہ لے آ۔ بھائیو ذرا سوچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اذیتیں اٹھا کر کے بھی یہ بات کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو جو ہے وہ لہو لہان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں تک یہ خون پہنچا۔ یہ صورتحال، یہ کنڈیشن کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے معافی کی صفت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی، لیکن ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ وصف ہمارے اندر بھی موجود ہے معافی کا کہ نہیں ہے، کیا یہ وصف ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، دوسروں کو معاف کر دینا بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العالمین ان اللہ یحب المحسنین، ایسی نیکی کرنے والوں کو رب العالمین بڑا پسند کرتا ہے۔ اور جس کی شان، جس کا مقام اللہ کے ہاں اس نیکی کے ذریعے سے بڑھ جائے، اس کو کیا چاہیے۔ اور وہی پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کے اندر گئے، اور یہی مکے والے لوگ تھے، وہاں پر پہنچے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں، کہاں پر؟ مکے کے اندر۔ کیا لینے کے لیے؟ جب مکے کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، 1 سالی کا سما تھا، وہاں پر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ محمد تجھے پتہ ہے کہ تیرے دادکے ہیں، اور تیرے دادکے جو ہیں ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔
ان کی کیفیت اور کنڈیشن کیا ہوگی. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم بھی تو جانتے ہو نا تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, میرے جسم پر میرے پیٹھ مبارک پر اوجھلی رکھی, مجھے مصائب سے دو چار کیا, میرے صحابہ کے ساتھ تم نے کیا کیا, اور میرے مقتدیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا. ان کو وہاں سے نکالا, مجھے ہجرت پہ مجبور کیا گیا, میں وہاں سے نکلا, مدینے کے اندر پہنچا, یہاں آ کر کے بنا لی, لیکن سارا کا سارا قصور کس کا تھا؟ تمہارا تھا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی. اور ادھر ہم مکے کے اندر پہنچے, لیکن اس سے قبل وہ یمامہ کے اندر گئے. یمامہ کا جو گورنر تھا سمامہ بن اسال, اس نے کیا کہا تھا جب کلمہ پڑھ کے گیا اور مسلمان ہو کر کے گیا وہاں پر, اس نے کہا کہ اگر مجھ سے گندم لینی ہے تو اس طرح کرو, پہلے مدینے کے اندر جاؤ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس, رسول اللہ علیہ وسلم یہ سگنیچر کر کے دیں گے, سائن کر کے دیں گے, یہ سائن ہوں گے, اللہ کے رسول اجازت دیں گے تو میں انشاءاللہ یہ ایشو کر لوں گا. رسول اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا. پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے کہ ان کی گندم کو بند کر دیا جائے, انہوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں, میں مصیبتوں مصائب سے دو چار کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹھی لکھی, اور چٹھی لکھنے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سمامہ یہ میرے داد کے ہیں, میرے داد کے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, سلوک ان کا بہت برا تھا, رویہ ان کا بہت برا تھا, اور میرے ساتھ بڑے برے رویے کے ساتھ یہ پیش آتے رہے ہیں, لیکن کیا کروں پھر بھی میرے رشتہ دار ہیں, سمامہ ان کو گندم ایشو کر. جو ہی وہ چٹھی جو ہے, وہ خط جو ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے, یہ ماما کے اندر فوری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو جب پڑھتے ہیں آنسو جاری ہیں, اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس کو مکہ والوں کو یہ گندم جو ہے یہ جاری کر دی جائے. وہ بھائیو اتنے بڑے قصور. آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ واقعہ کون سا ہے؟ حبار بن اسود کا. حبار بن اسود, حبار بن اسود جب وہ مسلمان ہوا, جب مسلمان ہوا, اب اس سے پہلے اس کا قصور کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہی تھی, وہ ظالم آگے سے آتا ہے سواری کو مارتا ہے, سواری سے نیچے وہ گرتی ہے اور اس کے پیٹ کے اندر خنجر لگتا ہے, اور اس وقت وہ امید سے تھی, حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے, اور اسی کی بنا پر وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہے. جب وہ شہید ہو جاتی ہے ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ جہاں پر حبار ملے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا بھی ملے اس کو قتل کر دو, اس کی گردن اڑا دو. لیکن جب وہ معافی کا طلبگار ہوا, اسلام قبول کرنے کے لیے آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے آیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکی ہوئی تھیں, اور کیا کہتا ہے اللہ کے رسول کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے, مجھے بھی معافی مل سکتی ہے. مجھے پتا ہے میرا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں نے کیا کام کیا تھا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا, لیکن میرا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے. لیکن آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, حبار ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر, جو ہی وہ تو میرے سامنے آئے گا تو میری اس بیٹی کا زخم جو ہے وہ میرا تازہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جرم کر کے اس کو بھی معاف کر دیا, جا تجھے معاف کیا, جا تجھے معاف کیا. ہائے جس دن مکہ فتح ہوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور مکے کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. جب مکے کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہاں پر, لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی بدلہ میں نہیں لینا چاہتا. اللہ نے مجھ کو طاقت بھی دی ہے, میرے پاس وسائل بھی موجود ہیں, میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں, لیکن میں بدلہ نہیں لینا چاہتا. میں اسی طرح معاف کرتا ہوں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, میں بھی جاؤ مکے والوں تمہیں معاف کیا. جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے, جو ابو سفیان کے گھر کے اندر ایمان لے لیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا.
यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें बख्श दे, वहुवा अरहमुर राहिमीन, वही बेहतर रहम करने वाला है। भाइयों, वो मक्के वाले थे, कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे ना, और मक्के वालों आज बताओ तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया। आज अल्लाह के फजल करम से मक्का फतह हो गया है, अब मैं जो चाहूँ कर दूँ, लेकिन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़त नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वस्फ़ नहीं है। भाइयों, हमें वो सीरत अपनानी चाहिए जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और लोगों तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी का वो नमूना तुम्हारे सामने मौजूद है, उसी नमूने को सामने रख लो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो वस्फ़ पाया जाता था, रसूल के अंदर सिफ़त पाई जाती थी, उस सिफ़त को अपना लो। और कुरान मजीद की इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला भी यही कहता है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, फरमाया जो गुस्से को पी जाते हैं, अपने गुस्से को दूर कर देते हैं और दूसरों से दरगुजर कर देते हैं, ये बहुत बड़ी नेकी है और इस नेकी को अल्लाह ताला बड़ा ही पसंद करता है, रब्बुल आलमीन बड़ा लाइक करता है, अल्लाह ताला को ये नेकी बड़ी ही पसंद है। लेकिन भाइयों, आज हम हैं, भाई भाई के साथ नहीं बोलता, क्यों भाई, भाई ने मुझे ये बात कही थी, अच्छा लेने देने पर तनाज़े, झगड़े, ये वो दंगे फसाद, अब हमारा जीना मरना जीना ख़त्म, अब हम उसके बाद नहीं करेंगे, अब हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। वो भी कहता हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। हाय, और कभी नबी की सीरत हमने पढ़ी होती, हमने नबी की सीरत को जांचा होता, हमने नबी की सीरत को परखा होता, तो आज हम ये हमारे मुंह से ये बात ना निकलती कि हम जीते जी मर गए, तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने दादके वालों को ये तो बात नहीं कही, अल्लाह के रसूल ने अपने जो रिश्तेदार थे, अजीज़ व अक़रबा थे, रिश्तेदार थे, जिन्होंने इतनी इतनी तकालीफ की पहुँचाई थी, अल्लाह के रसूल ने तो ये किसी को नहीं बात कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, तो फिर हम भी मुआफ़ करते हैं कि जाओ तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, जाओ तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। जब इंशाअल्लाह हम इस सिफ़त को अपनाएंगे, मुआफ़ी वाली सिफ़त को, दरगुज़र करने वाली सिफ़त को, इंशाअल्लाह हमारा रब हमारे ऊपर राज़ी हो जाएगा। तो अल्लाह के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वस्फ़ हमारे दिलों के अंदर डाल दे, और अल्लाह ताला हमारे सीनों को हर किस्म के कीने से, हर किस्म के बुग़्ज़ से अल्लाह ताला दूर जो है वो पाक कर दे, ताकि हमारा सीना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, कि जिसके अंदर शामिल हाल हो तो अल्लाह की रज़ा शामिल हाल हो। अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमाए, जब तक ज़िंदा रखे दीन इस्लाम पर, ईमान पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को हमारे लिए नमूना सही तौर पर, सही मानों में अल्लाह हमें अपनाने की तौफ़ीक़ दे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।